یاد میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کے مطالب پورے کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہ خود ہی بنا لے گا۔ وہ تیری صداقت کو نور کی طرح ظاہر کرے گا اور تیری علالت کو دوپہر کی سی روشنی بخشے گا۔ خداوند کی طرف چپکے سے رجوع کر، اس کے انتظار میں ٹھہرا رہے۔ اس شخص سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبے باندھتا ہے، مت کڑ۔ جلال باپ، بیٹے اور القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اس وقت اور اب تک رہے گا۔ آسمانی باپ، ہم حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اتحاد کے ہفتہ کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں۔ پادری نیلسن جب میٹنگ پریزائڈ کرتے ہیں، تیرا پاک روح ان کی رہنمائی کرے۔ تیرے خادم فادر اشفاق اینتھنی جب ایمان کے تعلق سے پیغام دیتے ہیں، خدا تو اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام دینا، تاکہ آج کی عبادت کی وسیلے سے تیرے لوگ برکت پائیں۔ خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے ہم سب خدا کے خادم ہوتے ہوئے اور بین الکلیشیا اتحاد کی کمیٹی کے لوگ آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لوگ آج شام آئے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اس عبادت کی وسیلہ سے خدا آپ سب کو آنے والے وقت میں روحانی جسمانی برکتوں سے مالا مال کرے اور روحانی تازگی عطا فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔
ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سنیں گے۔ زبور 133 اور اس کی پہلی 3 آیات۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ خداوند کلام پاک کے پڑھے جانے پر کثرت سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم سب کھڑے ہوں گے اور کوائر کے ساتھ مل کر ایک اور گیت گائیں گے، گیت نمبر 442 442۔
پاک کلام میں لکھا ہے، پس مرتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مرتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ شہزادہ خرم صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں گے اور آج کی اس عبادت کے لیے اور پاک کلام کے لیے اور سارے اتحاد کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، مسیح میں ہمارے زندہ اور آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں پیار کرتا اور سنبھالتا ہے، اور اسی محبت اور میل ملاپ میں ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں، جس کا تو نے حکم دیا کہ آپس میں محبت رکھو تو اس سبب سے جانے جاؤ گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ روح زمین پر جب کلیسیا محبت، پیار، اتحاد و یگانگت کا پریکٹیکلی اظہار کرتی ہے تو فی الحقیقت ہم روح زمین پر تیرے شاگرد کہلاتے ہیں۔ ہمیں خدم پا خدا بین الکلیسیائی اتحاد کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ تو اس اتحاد پر اپنی خاص برکت عطا فرما، تاکہ ہم اسی طرح روح زمین پر اتحاد و یگانگت، میل ملاپ اور پیار محبت سے زندگی بسر کریں اور فقط تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ تیرے خادم پادری امینول سردار کھوکھر صاحب کے لیے، ان کی ساری کلیسیا کے لیے، کوائر کے لیے جو پرستش کر رہی ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ آج کی اس عبادت کو ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرا، اور ہم تیرے خادم ریورنڈ نقاش عظیم کے لیے، جن کے پاس آج تیرا کلام ہے، ان کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ تو اپنے پاک روح کے وسیلے جو ہمارا حقیقی استاد ہے، اسے ہم سب کے اور خاص طور پہ اپنے خادم کے شامل حال کر، تاکہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں وہ تیرے نام کے جلال کا باعث بنے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ اب کہیں گے کہ پادری نیلسن نے چونکہ کیک کا اناؤنس کیا ہے، جب ہم پروگرام بنا رہے تھے کہ 18 تاریخ کو پہلی عبادت کس چرچ میں ہوگی، پھر 20 کی کہاں پہ ہوگی، اور پھر 22 کو کہاں پہ ہوگی، تو آپ لوگ جو سینٹ جانس چرچ کے لوگ ہیں، آپ کے چرچ کا نام لیا گیا۔ میں نے فادر جی سے کہا، کیونکہ فادر جی اس وقت ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں بین الکلیسیائی اتحاد میں، تو مجھے کہنے لگے کہ 22 تاریخ کو کیوں نہیں ہو سکتا آپ کے چرچ میں؟ میں نے کہا کہ اس دن میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم کیک نہیں کھا سکتے بھائی؟ تو بیٹی تو ادھر نہیں ہے، بیٹی تو 16 تاریخ کو سٹرلنگ میں پڑھنے کے لیے، لیکن یہ کیک یہاں پہ موجود ہے، اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ خدا کے خادم ہم مل کر اس کو کاٹیں گے۔ پہلے اچھا ہے کہ
وہ بھورب کی ماما آ جائیں اور نصرت اور بچے اس کے جو امیجیٹ فیملی ہے وہ آ جائیں. پھر ہمارے جو کوائر لیڈر ہیں نا ان کی کل برتھ ڈے تھی، لیکن اکثر جب بھورب یہاں پہ تھی تو ہم اکٹھے کیک کاٹتے تھے. پھر میں ان کو بھی دعوت دوں گا، پھر وہ آئیں گے، پھر ہم سب خدا کے خادم مل کر کیک کٹیں گے لیں گے. تو ابھی شکیلا سے درخواست ہے بھورب کی ماما کو کہ وہ آ جائیں اور امیجیٹ فیملی کے لوگ جہاں موجود ہیں جو آ جائیں. جمیل صاحب ہم سب خادم جائیں گے نیچے. نظر صاحب آپ بیٹے اور اس کے نام سے اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ گا سکتے ہیں. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bhuran, happy birthday to you, to you, many blessings to you, many blessings dear Bhuran, happy birthday to you. کوئی اور آنا چاہتا ہے تو آجے بھائی. خدا باپ خدا بیٹے. کلیسیا تیرا بدن ہے، اس میں پیار اور محبت اسی طرح رہے. اس کے ساتھ ہی میں خداوند فادر جی کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند اپنے بندے کو بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے مسح کے ساتھ خداوند تو استعمال کر، تاکہ بیان کیا گیا کلام کلیسیا میں نئی زندگی پھونکے اور یہ پیار اور محبت اور زیادہ بڑھے. یسوع مسیح ناصری تیرے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین. آئیے ہم ایک بار پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. کوائر کے ساتھ مل کر ہم گیت نمبر 367 چھو مجھے چھو خدا مجھے چھو. کرتے ہیں تیرے بزرگ اور قادر نام کے لیے
اور خصوصی طور پر تیرے بندہ فادر اشفاق اینتھونی کے لیے جس کو تو نے اپنا کلام دے کر بھیجا ہے۔ آسمانی باپ، ہم تیرے بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ تیرا یہ بندہ تیرا مائکروفون کی طرح یہاں پر بات کرے، یہ نہ بلکہ تو خود ہم سے ہم کلام ہو۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیے، چھوٹا سا کام رہ گیا ہے، اس کینڈل کو ہم نے روشن کرنا ہے، تو سر پلیز آپ بھائی صاحب اور آپ سارے جتنے بھی خدا کے خادم ہیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ہم ایمان کی اس کینڈل، اس شمع کو روشن کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ محبت، ایمان، امید کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے۔ ہاؤسنگ سیمنری کے ریکٹر بھی ہیں۔ یہ ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں خدا کے خادم فادر اشفاق اینتھونی موجود ہے۔ سو ہم آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو ہم خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسیحی ایمان عطا کیا، اچھی صحت دی اور اس جذبے سے نوازا کہ ہم کلیسیائی اتحاد کے لیے اکٹھے ہو سکیں، اور دیگر بے شمار برکات ہیں جس کا ہمیں ہر لمحہ ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شاید کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں اس سال بھی فادر ہی آ گیا ہے۔ آج فادر نقاش اعظم جو سینٹ میریز مائنر سیمنری کے ریکٹر تھے، انہوں نے آنا تھا لیکن ایک اور پروگرام میں وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کی جگہ پر آج خدا کا کلام آپ کے ساتھ باندھوں۔ ایک جملہ ذہن نشین کر لیں، اس کو آپ پیغام سمجھ لیں یا کنکلوژن سمجھ لیں، نتیجہ، لیکن اس کو بولنا نہیں آخر تک۔ میں نے پوچھنا ہے یہ جملہ، درخت کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھل سے۔ درخت کس سے پہچانا جاتا ہے؟ پھل سے۔ یہ جملہ یاد رہے گا، ہاں؟ نہیں تو ریورنڈ جواب دے ہوں گے، صحیح انہاں دی کلیسیا نا۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، میں نے کہا خدا باپ کا، اور اب ان تمام قائدین کا جنہوں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا کہ ہم ملک پاکستان میں بین الکلیسیائی ہفتہ منائیں، اتحاد کو پروان چڑھائیں اور یگانگت میں بڑھتے ہوئے ایک ہونے کا پیغام دیں اس ملک میں رہتے ہوئے۔ اور ان میں سر فہرست ہیں ریورنڈ ایمینول کھوکھر صاحب، اور میرے خیال کے مطابق جن لوگوں نے آپ کے ساتھ آغاز کیا ان میں آپ ہی ہیں ابھی حیات میں۔ خدا آپ کو درازی عمر عطا کرے، کیونکہ جتنے تھے فادر فرانسس ندیم اور دیگر لوگ، میں ان سے مخاطب، ان کو میں بچپن سے ہی جانتا ہوں۔ ان پریشان نہ ہوئے کہ ایڈے بھی پرانے نہیں ساڑھے پادری، صحیح کافی عرصے جیسے میں اسٹوڈنٹس، آج ہمارے بردرز بھی یہاں موجود ہیں جو فادر بن رہے ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو 4 چرچز بڑے اچھے طریقے سے وفاداری کے ساتھ اس جذبے کو، اس خدمت کو لے کے چل رہے ہیں، صحیح 4 چرچز، ٹھیک ہے۔ اس میں سلویشن آرمی، چرچ آف پاکستان، یعنی دونوں ڈائسس کو میں مخاطب کر رہا ہوں، چرچ آف پاکستان، پریسبٹیرین چرچ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیتھولک چرچ سے جو بلانگ کرتے ہیں۔ یہ نام ہم نے تجویز کیے ہوئے ہیں، مان لیا جی، کلیئر، صحیح۔ خاندان 4 خاندان اسی بنائے، صحیح۔ ورنہ کس پر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ ایک ہی خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ کبو پئی اجازت دو پاسٹر صاحب کے ہاں نہ تو جواب ہی دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے صرف اپنی شناخت کے لیے، لیکن شناخت
ایمان سے بڑی نہیں، خداوند سے بڑی نہیں، بپتسمے سے بڑی نہیں، اس کو نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس پر، کیونکہ آج ہم ایمان کی بات کریں گے۔ 3 بڑی الہیاتی قدریں ہیں یوحنا کے مطابق انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ واضح طور پر وہ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا، ہمارا ایمان ہے۔ اور پالوس رسول کیا خوبصورت انداز کے ساتھ کہتا ہے، غرض ایمان، محبت اور امید تینوں قائم تو ہے، اور ان میں افضل کیا ہے؟ اور کس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ کیونکہ محبت ہی جوڑ سکتی ہے، یہ محبت ہی اکٹھا کر سکتی ہے۔ جس رشتے میں محبت نہیں، اس میں اکٹھ نہیں، اس میں اتحاد نہیں، اس میں احساس نہیں، اس میں مل بیٹھ کر اور مل بانٹ کر کھانے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ صحیح، اسی پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس سال کا پوری دنیا میں، یہ صرف ہم نہیں، سارے یہاں 4 چرچز اکٹھے ہوئے، پوری دنیا میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں سے موضوع جو تجویز ہوتا ہے اور اس کی مرکزی آیت آج جب یسوع مارتھا سے پوچھتا ہے کیا تو ایمان لاتی ہے، آپ کی بائبل کے مطابق ترجمہ ہے کیا تو ایمان رکھتی ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے، صرف اردو کا ہے، بس ایمان۔ تو کیا تو ایمان لاتی ہے؟ تو آج یہی بات، اس پر ہم غور کریں گے، کیا آپ اور میں ایمان لاتے ہیں کہ بھی اتحاد کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، نا اتفاقیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں کمیاں ہیں، ہم میں بھی کمیاں ہیں، صرف چرچ کیتھولک چرچ نہیں، ساڈے چ بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم نے کسی چرچ کے نظام کے متعلق بات نہیں کرنی، ان کی تعلیمات کے متعلق نہیں، صرف اور صرف ہم نے اس پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر غور کرنا ہے۔ میں چلتے چلتے 2 باتیں بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ میرا پیغام آگے ہے، پھر بعد نہ کہنا فجی روکو، ٹھیک ہے؟ پہلی، 3 صدی میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی، صحیح؟ اس کی ہم 1700 سال جو ہے اس جبلی منا رہے ہیں، ایمان کے اتحاد کی، ایمان کے متعلق جو کانفرنس رکھی گئی تھی، کیونکہ بہت ساری بدعتیں نکل چکی تھی اس وقت کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو نہ کامل خدا سمجھتے تھے نہ کامل انسان، یا تو اسے کہتے تھے انسان ہے یا وہ کامل خدا ہے، تو بڑی بدعتیں تھی۔ اس کے دفاع کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور پھر اس بات پر زور دیا گیا کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں، رکھتے ہیں؟ ہاں، کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس پر انہوں نے بات کی۔ تو وہی کامل خدا اور کامل انسان جب اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس نے پہلا لفظ جو ادا کیا تھا نا، پہلی آیت جو اس نے بولی تھی، وہ ذہن نشین کر لیں کہ توبہ کرو اور انجیل پر، آواز نہیں آئی، توبہ کرو اور انجیل پر۔ تو آج ہم نے انجیل پر ایمان رکھ کے کلام پر دھیان و گیان کرنا ہے، صحیح ہے؟ چرچ نو ذہن چ نہیں رکھنا کہ میرا تعلق کیڑے چرچ نالے، کلیسیا بن کے سوچنا ہے، دعوت تو ایمان کی بات کی جا رہی ہے، صحیح؟ تو ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ ترتیب وائز چلیں ذرا، ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اور سننا خدا کے کلام سے، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، صحیح؟ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ ایمان بہت اہم ہے، جذبہ ایمان سے۔ تو اب ہم ایمان رکھتے ہیں کامل خدا پر اور کامل انسان پر۔
خداوند یسوع مسیح۔ اور آج وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ مطلب بھئی نہ آپ کو موت سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، کیونکہ سب کچھ میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور کس شخص سے یسوع مخاطب ہے؟ مارتا سے۔ اور مارتا اس وقت کس حالت میں ہے؟ دکھ میں ہے، کرب میں ہے، پریشانی میں ہے۔ بھئی جندہ پرا جوان مر گیا ہوئے وہ ہوش و حواس چ رہ سکتی ہے؟ اندے کول تے جننے بھی شکوے ہو جان تھوڑے نے۔ اس نے کیا، اور اس سے یسوع یہ دے رہا پیغام اسے کہ کیا تو ایمان لاتی ہے؟ ہاں المسیح، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا جو آنے والا تھا، میں ایمان لا چکی ہوں۔ اب اس نے بول تو دیا ہے، اس کے اندر کا کیا حال ہے وہ جانتی ہے، خداوند جانتا ہے، لیکن اس نے اظہار کر دیا۔ تو آج تھوڑا سا اپنے اندرون میں جھانکنے کی ضرورت ہے، پھر اظہار کرنا ہے، اندرون میں جھانک کر پھر اظہار کرنا ہے، صاف لفظوں میں جو لکھا ہے کہ کیا تو ایمان لاتی ہے، کیا تو ایمان لاتا ہے۔ آج یہ شخصی طور پر یہ سوال یسوع آپ نے محسوس کرنا ہے، میں نے محسوس کرنا ہے کہ شخصی طور پر مسیح مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا تو ایمان لاتا ہے۔ خود سوچنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان ہے، ایک ایمان سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو میں صاف صاف بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے میں نے جو کنکلوژن پہلے دے دیا اس پہ بھی بات کرنی ہے، صحیح۔ ایمان ہے تو پھر امید بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، صحیح، وہاں اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، پیار بھی ہوگا، قبولیت بھی ہوگی۔ جہاں ایمان نہیں ہے، ایمان کو دوسرا لفظ ہم دے سکتے ہیں بھروسہ، اعتماد، یقین، صحیح ہے نا ایمان۔ اب یہ نہیں ہے تو پھر وہاں برکات بھی نہیں ہوں گی، اور یہ جو ساری خوبیاں میں نے گنوائی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، صحیح۔ تو اگر یہ ساری خوبیاں آپ میں اور مجھ میں نہیں ہیں تو پھر ہم نام کے مسیح ہیں بھائی، نام کے، بس ٹھپا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ نہیں چیزیں، ورنہ یہ وہ مسیحی ہیں جو مل بانٹ کر کھانے والے لوگ ہیں، صحیح ہے، اتحاد کے ساتھ چلنے والے۔ اب کیا ہو گیا ہے، گھروں میں دیواریں کھڑی ہوئی ہیں کہ نہیں، صحیح، ایک آدھے مرلے کا دا ویڑا نہیں ہے، پنجابی چ ذرا دس دیے، اندر چار چولہے لگے جے تے کوئی بھی دوجے نوں پوچھ کے نہیں کہندا کیا رو کی خیال ہے، سچ ہے کہ نہیں، دیکھتی ہوو گے، تو ایمان نہیں رہ گیا، تو اتحاد کہاں رہے گا؟ تو ایمان کو ہم چھوڑیں گے تو اتحاد کو ہم پروان نہیں چڑھا سکتے، تو اتحاد کو پروان چڑھانا ہے تو پھر ایمان میں قائم رہنا ہوگا۔ یہاں تک صرف میں ابھی بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آخری اس جملے کا نچوڑ بھی نکالنا ہے، صحیح۔ آخر میں چلتے چلتے اب پہلے میں نے کہا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، صحیح۔ اب بات ہے اتحاد کی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں المسیح پر، المسیح پر۔ اور ریورنڈ ایمینول کوکو صاحب بار بار ایک خدا باپ بیٹا اور القدس، خدا باپ بیٹا اور القدس، اسے ہم تثلیث کہتے ہیں۔ تثلیث، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ تثلیث پر، تثلیثی خدا پر، واحد خدا جس میں تین اشخاص ہیں، ایسے ہی ہے ہاں۔
ایمان لاتے ہیں؟ آواز نہیں ہے. ہاں جی ایمان. ٹھیک ہے, پاک تسلیس پر. اور خداوند یسوع مسیح جس سے نکلا ہے تسلیس سے نا, اور ان تینوں میں کیا ہے؟ اتحاد ہے. ایک ہی مقصد, ایک ہی جوہر, ایک ہی طاقت. اور یسوع تسلیس سے آیا ہے. صحیح, کیا لے کر آیا ہے؟ اتحاد, اچھی تربیت. پاک تسلیس سے آیا ہے. اور کہاں رہا؟ پاک خاندان میں. مانتے ہیں؟ پاک خاندان میں. پاک خاندان میں کون ہے؟ یوسف, مقدسہ مریم اور بچہ یسوع. کس میں پلا بڑا ہے؟ اتحاد میں, خاندان میں. اب خاندان سے نکلا, خاندان میں رہ رہا ہے, اور آگے اس نے کیا کیا؟ خاندان کو ہی پروان چڑھایا. جو اس نے باپ سے سیکھا وہی اس نے پاک خاندان میں رہنا شروع کیا, اور اس پاک خاندان سے سیکھا, اور جو اس نے باپ سے اور پاک خاندان کی تربیت سے سیکھا سمجھا, اور وہی اس نے لوگوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا. اس نے کسی اور چیز پر بھروسہ ہی نہیں کیا کہ باپ تسلیس سے میرا تعلق ہے, اور تسلیس کہ میں وہاں سے یہاں پاک خاندان میں آیا ہوں, اور اب میں اتحاد کا وسیلہ بنا ہوں. میں خداوند ہوں, ایک ہی مجھ پر ایمان رکھتے ہو. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. یاد رہے گا یہ, مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. ایک ہی خداوند پر ہم ایمان رکھتے ہیں, ایک ہی خدا جو اتحاد کو لے کر آیا اور اتحاد ہی پروان چڑھاتا ہے, منتقل کرتا. اسے کسی اور پہ بھروسہ رہا نہیں, اور اس نے آخر میں اپنا بدن اور خون ہی دے دیا کہ بھئی شاید ان دی وجہ تو کٹھے رہیے. کیا خیال ہے؟ ہم موضوع سے ہٹ تو نہیں گئے, صحیح جا رہے ہیں؟ تو اتحاد بھی چل رہا ہے. تو اب میں نے جو کہا تھا نا, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب ہمارا تعلق کس سے ہے؟ یسوع سے. اور یسوع نے کیا کہا؟ حقیقی طاق اور تم میری ڈالیاں ہو. تو پھر وکھرا وکھرا کی ونڈنا ہے. اچھا, آج ہم یہ چرچ ختم کرنے کے لیے نہیں آئے, میں اب صاحب بتا رہا ہوں. ساڈا کٹھے مل کے کیک کٹنا ہے, اسی دے بھائی سارے کٹھے جے. تسی آپ ہی نہیں جے, نہ پادری نو سلام کر دے نہ فادر نو کر دے, پتہ نہیں کی ونڈنا ہے. پر اسی تے بھائی جپیاں پا کے تے ملدے جے, اچھے طریقے نہ رہندے جے. یہ ساڈے چرچ آئے, کل نہ ساڈی سیمنری چ بھی آنا جے, تے سکھ لو, سلام کر لیا کرو فادر کولو ننگے تے, کچھ نہیں ہوندا. تے مینوں یقین ہے مینول کھوکر صاحب تو نہیں سکھاندے, سیموئل صاحب بھی نہیں سکھاندے, ماڈل کو نہیں رہ کے آیا میں. صحیح. کہنے سے مراد ہے کہ بھئی دیکھو, اپنے اپنے انداز کے ساتھ اپنے اپنے نظام جو بھی سسٹم چرچز میں بنے ہیں, ہم ان کے مطابق عبادت کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. جتنا خدا نے ہماری کلیسیا کو پھیلایا ہے, فضل دیا ہے, وہ بھائی ایک چرچ نہیں سنبھال سکتا. اس کر کے مختلف توڑیاں دے نال مختلف لوکاں نوں خدمت کرن دا جذبہ دتا جے. صحیح ہے. اس کر کے لیکن جڑیاں سانو چیزاں جوڑ دیاں نے, کٹھیاں کر دیاں نے, انہاں نوں بھولنا نہیں, نظر انداز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اتحاد جو ہے, تو اب حقیقی طاق سے ہم نکلے ہیں, اس سے تعلق رکھتے ہیں, تو پھر وہی کیڑیاں ونڈاں تو کیڑیاں دیواراں. صحیح. تو میرے خیال کے مطابق یہ کلیئر ہے, میں دبے دبے لفظوں میں بھی نہیں کہہ رہا, کلیئر پیغام دے رہا ہوں کہ اتحاد کو پروان چڑھانا ہے, یگانگت کو پروان چڑھانا ہے, اچھائی اور کلام جو ہمارا ایک ہے, ہم نے اس کی گواہی دینی ہے. وڈیاں وڈیاں گلاں دے پیچھے نہیں, اس کی گواہی دینی ہے. صحیح. اس کی گواہی.
ہمیں اچھائی یعنی انجیل کا پیغام دینا. ابھی آج بھی جو میں نے بولا اگر میں اپنے پیغام کو دفاع کرنا شروع کروں تو بڑی باتیں ہیں. آج اس نے یسوع نے خود کہا نا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہندا. تو ایویں پتہ نہیں کتوں مردیاں دا لفظ کڈ کے ساڈے تے پا دیندے نے. ٹھیک ہے تو اے تو کہنے اے بھی کلام چ ہی بولے ہے. ٹھیک ہے اندے تے نہ زور دئیے اندے ادھر آ جائیے. ٹھیک ہے پھر اگر عبرانیوں کے نام خط اس کے 6 باب کی 10ویں آیت پڑھنا ذرا بڑا خوبصورت ہے اور ہم قائدین کے لیے بھی خوبصورت حوصلہ افزا ہے. کیا لکھا ہے کہ خدا بے انصاف نہیں, خدا بے انصاف نہیں, وہ تمہاری محنت محبت اور خدمت جو تم مقدسوں کے لیے کرتے رہے ہو یا کر رہے ہو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا. سمجھ لگ گئی بھائی پلوس رسول تے سارے بپتسمہ یافتہ نو مقدس کہہ رہا ہے تے جنہاں دی اسی خدمت کر رہے ہیں وہ مقدس نے. او بھائی تسی مقدسین ہو جنہاں دی اسی خدمت کرن ہے تے ساڈی اس خدمت نو خدا کدی فراموش کرے گا ہی نہیں کیونکہ وہ بے انصاف نہیں ہے. کی خیال ہے ریفرنس کلیئر؟ تو ہم مقدس بھائی بائبل مقدس جو پڑھنا ہی نہیں نیم حکیم خطرہ ہے جان تے ایویں ہی کٹ دے رہنا کوڑا بھی اندے چھ تے اندے چھ. میرے خیال کے مطابق جس کا پیغام یسوع نے اعلانیہ زندگی میں پہلے دیا تھا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ, اور انجیل پر ایمان لانا مطلب انجیل کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا, کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے صحیح پڑھ لینا کافی نہیں, سن لینا کافی نہیں ہے, عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور دور حاضرہ میں اس کی اشد ضرورت ہے, سب کے لیے پیغام ہے, اشد ضرورت ہے. اب بات کر رہے تھے کہ درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب یسوع جو ہے حقیقی طاق ہے اور ہم اس کی ڈالیاں, پھل بھی. اور پھل کیا ہے؟ پھل کیا ہے؟ انجیلی قدریں, ایمان, محبت, امید, قبولیت, عزت, معافی, اتفاق جس کا ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں, صحیح, صلح, سلامتی. ہن دسو ایک قدراں کیڑے چرچ نال تعلق رکھ دیاں نے؟ چرچ آف پاکستان والے دیاں نے, کیتھلک والے دیاں نے, ہاں سلویشن آرمی والے دیاں نے. قدراں تے بھئی انجیلی نے, یہ سانجیاں نے, یعنی کچھ بھی وکھرا نہیں ساڈا. میں بار بار کہہ رہے بھائی اسی تے صحیح طریقے نہ رہندے جے. اج پیغام میں دے کے جانا ہے, صحیح صاف صاف وضاحت دینا. جب سب کچھ ہمارا ایک ہے, خداوند ایک ہے, کلام ایک ہے, بپتسمہ ایک ہے, صحیح, اور جو ہم دعا کرتے ہیں, جو پیار کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, وہ بھی ایک ہی ہے. روح ایک ہے نا, خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہے. بھائی میں بار بار حوالے بولن دیا تاکہ نا سارے پتہ لگے بھی اسی بھی بائبل پڑھ دے جے بھائی, صحیح. تو میں جان بوجھ کے پیپر نہیں کھولے کیونکہ میں دسنا چاہنا کہ فادر بھی زبانی کلام سنا لیں دے جے. صحیح کیونکہ یہ ہوئی نہ کہندے بھی انہاں دعاواں پڑھتے ہی رہندے نے. تو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں دنیاوی ہیں, ان کو چھوڑیں, لیکن جو ایمان کے حوالے سے جو پیغام آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یسوع کلام تثلیث سے نکلا, پاک خاندان میں رہا اور اس نے کلیسیا قائم کی. ٹھیک ہے, کلیسیا قائم کی اپنے بدن اور خون سے سیر کر کے, صحیح, کلیسیا قائم کی. اور اسی نے کہا کہ راہ حق اور زندگی بھی میں ہی. انہیں کیا نہیں کہ تسی دو رستے لبو, انہیں کہا راہ بھی میں جے تو سچائی بھی میں جے تو زندگی بھی میں جے. تو بھائی ایندے دے چل کے سانو زندگی ملنی جے, اے ہوئی بھی حقیقی رستہ جے. جنیاں مرضی گلیاں بنا لو تو جنی مرضی دروازے بنا لو گھراں چ, بھائی نجات والا رستہ
ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਉਹ यीशु राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। इस पर चलना है, इसी पर अमल करना और इसी के कहने के मुताबिक रहेंगे तो ज़िंदगी में हम तरक्की करेंगे। इसलिए उसने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई और नहीं। क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। अब वो अगर तसलीस से निकला तो वो क्या, कौन सा कल्चर लेकर आया, कौन सी तरबियत लेकर आया? इत्तेहाद की। ख़ानदान से भी इसको क्या तरबियत मिली? इत्तेहाद की। कलीसिया में भी उसने इत्तेहाद को परवान चढ़ाया और हमने उसके नाम का बपतिस्मा पाया और हम सब मखसूस किए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं कि हम भी इत्तेहाद को परवान चढ़ाएं, मोहब्बत को परवान चढ़ाएं और उम्मीद के पैगंबर बन जाएं। हम कैथोलिक चर्च में पूरी दुनिया में ये रवां साल जो है 2025 उम्मीद का साल मना रहे हैं। उम्मीद का साल पूरी दुनिया, ताकि हम सब मिलकर उम्मीद के ज़ायरीन बन जाएं, पैगंबर बन जाएं। उम्मीद की बातें करनी चाहिए, नाउमीदी की नहीं, उम्मीद की बातें करनी चाहिए। सही बात है, आज के दौर में इसकी अशद ज़रूरत है। हम दूसरों के लिए उम्मीद का वसीला बने, उम्मीद की बातें करें। सही, उम्मीद की बहुत मुश्किलात है दौरे हाजरा में, बहुत परेशानियां हैं दौरे हाजरा में, ख़ानदानों में भी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उम्मीद का दामन हमने नहीं छोड़ना भाई, उम्मीद का पैगाम देना। सही, अगर दो भाई आपस में नाराज़ हैं, उनदे च होर नहीं तेल पाना। उम्मीद का मतलब है जी की करना, उन्होंने कहना नहीं है भाई अच्छे हैं, कोई बात नहीं, सुलह करो, छोड़ो, ज़िंदगी थोड़ी सी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है। सही, अच्छी बात बताएं। कोई नहीं समझ पा रहा, बहुत परेशान है, उन्हें और ना डरावो, उन्हें कहो कि नहीं खुदा है, खुदा हमारा ख्याल रखेगा। उम्मीद की बात दें, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद का पैगाम दें। आपने और मैंने सब कुछ ठीक नहीं करना, लेकिन उसे हौसला देंगे, उसे अच्छी बातें बताएंगे तो उसमें उम्मीद परवान चढ़ेगी। उम्मीद, तो इसलिए मैंने कहा 3 बातें, लेकिन जिसका आज सवाल यस्सु ने आपसे और मुझसे किया है, क्या तू ईमान लाती है, क्या तू ईमान लाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस हकीकी ताक से वाबस्ता हैं और इस हकीकी ताक का फल हम हैं, तो फिर यस्सु की शनाख्त किससे होगी? हमारी अच्छी ज़िंदगियों से, क्योंकि वो अच्छा है, वो खुदावंद है और हम उसकी डालियाँ हैं। तो मुझसे आपसे पहचान होगी और दुनिया जानेगी कि दर हकीकत हम यस्सु के पैरोकार हैं, यस्सु के शागिर्द हैं। तो क्या आपको और मुझे देखकर कोई कह सकता है कि ऐ भाई मसीह जी, यस्सु दे पैरोकार जी? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਇੰਜ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਈਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਡਏ ਨੌਜਵਾਨ। दबे दबे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, क्या शनाख्त बना रहे हैं? हमारी शनाख्त क्या है? सुलह करवाने वाले या लड़ाई करवाने वाले? हाँ, होनी चाहिए, सुलह करवाने वाली शनाख्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पैरोकार का या शागिर्द का मफहूम या मायनी समझते हैं तो उसका मतलब है कि शागिर्द अपने उस्ताद का अक्स होता है। सही, अक्स मतलब शीशे में हम अपना अक्स देखते हैं ना, रिफ्लेक्शन,
ویسے کہ ویسے ہی چہرہ نظر آتا ہے. تو ہم اپنے استاد، ہمارا استاد کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، حقیقی استاد، ربی، اچھا چرواہا. یسوع نے کہا اچھا چرواہا، تو ہم اس کے پیروکار ہیں، تو وہ ہمارا استاد ہے. تو کیا میں یسوع کا عکس ہوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے. کیا میں یسوع کا روپ ہوں اس دنیا میں؟ وہ تو خدا کا روپ بن کے آیا. کیا میں یسوع کا روپ ہوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے. ایمان ہے نا، ایمان رکھتے ہیں نا ہم. اے خداوند ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ تیرے پاس ہی زندگی کی باتیں ہیں. تو اس نے زندگی کی باتوں کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. توبہ کرو. تو میرے خیال کے مطابق توبہ کی ضرورت ہے، اور انجیل کو پڑھیں گے، پیار میں بڑھ پائیں گے، اور امید کے ظاہرین بن کر دنیا میں امن و اتحاد کو فروغ دے سکیں گے. اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے خاندانوں میں، اور اپنے گھروں میں جہاں ہم رہتے ہیں. یہ بہت ضروری بات، اشد ضرورت ہے. تو آئیں ان باتوں پر غور و خوض کریں اور پرسکون زندگی بسر کریں. آج اس نے آپ سے ان حالات میں پوچھا ہے کہ کیا تو ایمان رکھتا ہے، کیا تو ایمان رکھتی ہے کہ مجھ میں وہ طاقت ہے کہ تمہاری پریشانیوں کو میں ختم کر دوں، تیری بیماریوں کو ختم کر دوں، تیری مشکلات کو ختم کر دوں، تمہارے دکھوں کو میں خوشیوں میں تبدیل کر دوں. یہ وہ خداوند ہے. وہ آج آپ سے مخاطب ہوتا ہے، مجھ سے مخاطب ہوتا ہے. اس میں وہ قوت اور طاقت ہے. بھائی جو پانی کو میں بدل سکتا ہے وہ آپ کے دکھوں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے. آئیں ایمان کے ساتھ اسی سے مانگیں جو دینے والا خداوند ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، اور خدا کے بندہ کی معرفت سے جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں چند لمحوں کی خاموشی میں ان پر غور و خوض کریں گے. اور میری پادری ذیشان نسیم سے گزارش ہے کہ پلیز آپ سامنے آئیے اور آج کے اس کلام کے حوالے سے جو کچھ ہم نے سنا ہے دعا میں رہنمائی کیجیے گا. چند لمحے ہم خاموشی میں رہیں گے، باتوں پر غور و خوض کریں گے تاکہ یہ ساری باتیں ہم ہضم کر سکیں. دل کے تھا درائیوں سے خدا ہم تیرے شکر گزار ہے کہ تو بڑے انسان کو اس کو زمین پر گائے بگائے ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ باہم اکٹھے ہوں، کیونکہ تو اکٹھ سے، یگانگی سے، اتحاد سے خوش ہونے والا خدا ہے. کیونکہ تیری اپنی ذات اقدس کے اندر خدا یہ اتحاد واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. رحیم خدا ہم اس ساری ایفرٹس کے لیے، کوششوں کے لیے جو خدا بین الکلیسیائی اتحاد کے تعلق سے خدا قائم کی جا رہی ہیں، اور جس کا انعقاد کم بیش ہر سال خدا کیا جاتا ہے، ہم اس کے لیے خدا تیری شکر گزاری بجا لاتے ہیں. مقابرین کے لیے جن کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا کہ اس سال بھی خدا اس یونٹی ویک کا انعقاد کیا جائے مختلف کلیسیاؤں میں. تو خدا تو اس اتحاد کو خدا برقرار رکھ تاکہ خدا یہ اتحاد صرف سطحی نہ ہو بلکہ خدا حقیقی معنوں میں ہماری زندگیوں میں، کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں نظر آئے. اے خدا آج کی خوبصورت بھیٹ کی باتوں کے لیے جو تیرے بندے نے خدا تیرے پاک کلام میں سے خدا ہم تک پہنچائی ہیں، ان خدا باتوں کو خدا تو ہماری زندگیوں میں قائم کر تاکہ ہماری زندگیاں بہت سفل لائیں اور ہم واقعی جانے جائیں کہ ہم تجھ میں انگرافٹڈ ہیں، پیوستہ ہیں. رحیم خدا توفیق دے
हर जिंदगी को जो आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, कि खुदाबंद इन बातों को वो लेकर दीगर अफराद तक पहुँचाने वाले हैं, खानदानों में अपने बांटने वाले हैं, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और तेरी बादशाहत की तौसीक यूं ही पूरी हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा इसलिए कि कमेटी से आप सब वाक़फ़ हैं, सेंट जॉन चर्च में हर इतवार अनाउंसमेंट होती रही है, बाहर इश्तिहार भी लगा है। ये कमेटी के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जैसे फादर जी बता रहे थे, जो सीनियर लोग थे मेरे साथ, कुछ बैरून मुल्क हैं, कुछ खुदावंद में सो गए हैं, लेकिन अच्छा है कि हम लीडरशिप को तैयार करें ताकि खिदमत का ये काम आगे बढ़ता चला जाए। अब भाई दाऊद लाल यहाँ बैठे हैं, ये भी इस काम को करते रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कुछ बयान करूँगा, लेकिन चूँकि अभी वक्त नहीं है, चाय आ गई है, चाय ठंडी ना हो जाए। इंतज़ामिया के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं कि आज शाम की ये इबादत हम सब के लिए बरकत का बायस बनी हुई है। फादर जी के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अच्छे खूबसूरत पैगाम के लिए जिन्होंने दिया। ये तीसरी इबादत है आपके चर्च में। पहली इबादत हमने जो सीक्रेट हार्ट कैथोलिक कैथीड्रल है वहाँ पे हमने की थी, आगाज़ हमने वहाँ से किया था। फिर हम साल्वेशन आर्मी मुक्ति फ़ौज क्वींस रोड पे जो चर्च है, मीटिंग हॉल है, वहाँ पे हमने की। आज आपके यहाँ है। कल ये इबादत माइनर सेमिनरी है, मेसन रोड पे, बहुत पुरानी सेमिनरी है, वहाँ पे इबादत है और डॉक्टर परेश सुल्तान वहाँ पे पैगाम देंगे। और फिर उसके बाद सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स वारस रोड चर्च में 4 बजे वहीं पे इबादत होगी। और आखिरी इबादत हमारी नौलखा चर्च में होगी। सो हम खुदा के खादमों के लिए जिन्होंने खुदावंद के कलाम को पेश किया और करेंगे, हम दुआ गो है। इस साल का ये इत्तेहाद का हफ्ता हमारे जो बड़े लीडर हैं उनके लिए इत्तेहाद कायम करने का वसीला बने। जब बड़े लोग यूनिटी करेंगे, उनके जहनों को खुदा तैयार करेगा, तो फिर ना सिर्फ छोटे लेवल पे बल्कि ऊपर लेवल तक भी यूनिटी होगी। और यूनिटी की ज़रूरत है हमें। मैंने इतवार वाले दिन आप सबके साथ इन बातों को शेयर किया था, अब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं साल्वेशन आर्मी की सारी फ़ौज के लिए, प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए, लाहौर डायसिस के लिए, रायवर डायसिस के लिए, रोमन कैथोलिक चर्च के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, और ख़ास तौर पर यहाँ जो नौजवान फादर बन रहे हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप सबके लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, दुआ गो भी हूँ। लोकल कलीसिया के लिए, आप सबके इंतज़ामिया के लिए जिन्होंने आप लोगों के लिए बाहर चाय का इंतज़ाम किया, और क्वायर के लिए ख़ास तौर पर। आम तौर पे क्वायर जो होती हैं ना, ये संडे को ही आती हैं, लेकिन जब उनसे दरख्वास्त की जाती है तो फिर शुक्र है कि वो आते हैं, क्योंकि प्रस्तश के बगैर इबादत हो नहीं सकती, क्योंकि प्रस्तश हमें खुदा के कलाम के लिए तैयार करती है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि खुदा इन सारे खादमों को अपने जलाल के लिए, इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करें। पादरी नेल्सन के लिए शुक्र है कि उन्होंने लीड किया सारे प्रोग्राम को। मैं फादर नदीम को बहुत याद करता हूँ, उनकी जगह एक अच्छा साथी मुझे मिला। ये साथी भी पता नहीं अब कब तक साथ है, ये छोटा सा बना था, लेकिन खुदा ने हमें इस्तेमाल किया, मेरी फैमिली को, और वहाँ पे एक चर्च बना। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उस चर्च के लिए और कलीसिया के लिए ख़ास तौर पर। वो अब भी हमारे साथ हर साल तावन करते हैं। इंतखाब हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि आप लोग ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और आप फिर यूट्यूब पे जो सेंट जॉन्स टीवी है उस पे आप इस पूरी इबादत को देख सकते हैं। हमारी इबादत जो होती हैं वहाँ पे देख सकते हैं। सैम बेनज़र, आप सब क्वायर के लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए। जी शक्ति साहब, अभी
بعد میں میرے آفس میں ہم بیٹھیں گے, ہم وہاں پہ کھائیں گے کیک, آپ ہمیں وہاں دے دینا. گئے.
हम सब अपने पाँव पे खड़े हों और जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब को सिखाया, हम मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटियाँ आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमायत के साथ, बैनुल कलीसिया इत्तेहाद की कमेटी के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उलगुस के नाम से जमायत बैठ जाए।